سال لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں اگلے سال 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اب یہاں پر محدثین کا، علماء کرام کا اختلاف ہو گیا، کیونکہ آپ آئندہ برس زندہ نہیں رہے تو آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ اگر آپ زندہ رہتے تو پتہ چل جاتا کہ آپ نے صرف 9 کا رکھا یا 10 کا بھی ساتھ رکھا تھا۔ اب مخالفت کا حکم آ گیا، آپ نے کہہ دیا آئندہ سال میں 9 کا روزہ رکھوں گا، آپ رکھ نہ سکے، عمر نے وفا نہ کی، اور اس کے بعد جو ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے کوچ کر گئے، لوگوں کے اندر یہ اختلاف ہو گیا کہ کیا صرف 9 کا روزہ رکھا جائے گا یا 9 کے ساتھ 10 کا بھی رکھا جائے گا۔ اب جنہوں نے ترجمہ کیا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، البتہ ضرور میں 9 کا روزہ رکھوں گا، انہوں نے کہا کہ یہ جو فضیلت 10 کی تھی آپ نے اس کو 9 پر شفٹ کر دیا ہے، لہٰذا جو بندہ 9 محرم کا روزہ رکھے گا اس کو یہ فضیلت ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب کچھ نے کہا کہ نہیں، فضیلت تو 10 محرم کی ہی تھی، اب حکم تھا یہود و نصارہ سے مخالفت کرنی ہے، اس لیے جو بندہ 9 کا روزہ رکھتا ہے، 9 اور 10 2 روزے رکھتا ہے، یہودی 1 روزہ رکھتے تھے تو مخالفت ہو جائے گی۔ اب یہاں پر میرا جو ذاتی نظریہ ہے اور میرے اساتذہ اکرام کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر تنگی نہیں رکھنی چاہیے، ذہن کشادہ رکھنا چاہیے، اور کشادہ ذہن کیا ہے کہ آپ 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیں، 10 یا 11 کا بھی رکھ لیں۔ اس کے حوالے سے بھی کچھ روایات موجود ہیں، اگرچہ ان کی سند کے اندر کلام ہے، سند کمزور ہے، بہرحال ذہن تھوڑا کشادہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ پورا مہینہ روزوں کی فضیلت کے حوالے سے مہینہ ہے، تو اس لیے اگر کوئی بندہ صرف 9 کا رکھتا ہے تو وہ بھی اجر و ثواب حاصل کر لے گا، اور اگر کوئی 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا رکھتا ہے تو وہ بھی اس اجر و ثواب کو پا لے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے اس کو 1 سال کے آئندہ جو آنے والا سال ہے اس کے گناہ جو ہے اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب ستم کی بات یہ ہے، جس طرح میں پہلے بھی کئی مرتبہ اشارے کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اکثر رواجات جو ہیں وہ الٹ ہیں۔ اب حکم ہے روزے کا اور ہم اس دن سبیلیں لگاتے ہیں اور زبردستی مسافروں کو پلا رہے ہوتے ہیں، نہیں جی پی کے جانا ہے، اور جو نہیں پیتا اس کو گستاخ سمجھا جاتا ہے۔ اب حکم روزے کا ہے، اور روزے کی فضیلت یہ ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں الٹ رواج ہے سبیلوں کا۔ اور سبیل کس لیے لگائی جا رہی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر